بس جب وہ میرے قریب آیا دوستوں تو وہ عرفان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، اور میں اتنا ڈر گئی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ تو کوئی اور تھا۔ میں ایک دم گھبرا کے کھڑی ہو گئی، مگر میں ایک بچی اور بہت ہی کمزور سی لڑکی تھی، اور وہ ایک طاقتور انسان تھا جس کے دو چار تھپڑوں سے ہی میں بوکھلا کے رہ گئی۔ اس نے زبردستی مجھے بستر پہ لٹایا اور میرے ساتھ دل بھر کے زیادتی کی۔ میں روئی، چلاتی رہی، سب کچھ ہوا، مگر اس نے میری کوئی فریاد نہ سنی۔ صبح نہ جانے کتنے بجے میری آنکھ کھولی تو میرا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کے بعد عرفان آیا اور مجھے کھانا دیا اور کہا کہ یہ کھا کے تیار ہو جاؤ، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات بھر تم کہاں تھے؟ بس یہ سننا تھا کہ اس نے میرے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ میں اسی حالت میں 2 4 نوالے کھا کے تیار ہوئی، پھر دیکھا تو ایک اور مستنڈا آ کے میرے کمرے میں گھس گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، نہ تو میرے پاس فون تھا نہ ہی کوئی اور چانس، سو وہ بھی مجھے پچھلی رات کی طرح رونتا رہا، اور میں چیختی رہی اور چلاتی رہی، اور درد اور تکلیف سے میرا دل پھٹے جا رہا تھا، اور آخر میں جا کے یہ روز کا معمول بن گیا۔ اسی دوران دن بھر عرفان مجھے گاہے بگاہے الگ نوچتا کھسوٹتا، اور رات کو وہ آدمی آ جاتے، کبھی کوئی تو کبھی کوئی۔ اسی طرح زندگی گزری جا رہی تھی۔ ابا کا کوئی فون نہیں۔ عرفان کے پاس آیا کہ بھائی بیٹی بھی آئی ہے تو کہاں ہے، کیسی ہے، بات کراؤ، نہیں کچھ نہیں، جیسے کہ وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ میں ان کی دنیا سے چلی جاؤں۔ انہی دنوں میں ایک دن میری طبیعت بگڑی اور میں اسپتال گئی تو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ کس کے بچے کی ماں، یہ مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ ان 3 ماہ میں میرے پاس 300 سے زیادہ بندے آ چکے تھے، اور عرفان الگ۔ جیسے کہ کوئی بھاری چیز میرے دل پہ کسی نے رکھ دی ہو، میں وہ بھاری دل لیے گھر پہ آئی۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، ایک تو کھایا نہیں جا رہا تھا، اور ہر روز آنے والے لوگ یہ تھوڑی سوچتے تھے کہ میں ماں بننے والی ہوں، یا میں کمزور ہوں، یا میں بچی ہوں۔ پھر بس کیا تھا، میرے 9 ماہ پورے ہوئے اور مجھے اللہ نے ایک پیاری گول مٹول سی بیٹی دی، جس پہ عرفان نے میری بہت پٹائی لگائی کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ بیٹا یا بیٹی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی ہے۔ یہ کہہ کر عرفان نے میری اور پٹائی لگائی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم مجھ پہ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اس نے کہا میں نے تمہیں حاصل ہی اس لیے کیا ہے کہ تم خوبصورت ہو اور تمہارے بہت زیادہ بھاؤ لگتے ہیں۔ بہرحال مجھے نہ تو برتن دھونے پڑتی، نہ کھانا پکانا پڑتا، نہ روٹی، نہ صفائی، کچھ بھی نہیں کرنی پڑتی، مگر جو روز کرنا پڑتا اس کے 4 سالوں میں میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہو گئی۔ اسی طرح ایک دن شام کو میں بیٹھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی تو میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔